آئیے خداوند کے زندگی بخش کلام مقدس کو پڑھتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اور اس کا 3 باب اور اس کی 14 اور 15 آیت پڑھیں گے۔ سینٹ جان چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 14 اینڈ 15۔ بائبل مقدس میں مرقوم ہے، یوحنا کی انجیل 3 باب اور 14 آیت میں یہ لکھا ہوا ہے، اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ سب کہیں گے آمین۔ تشریف رکھیں۔ بائبل مقدس پرانے عہد نامے کے اندر خداوند یسوع المسیح کے آنے کے بارے میں اور پھر اس کے دکھوں کے بارے میں اور پھر اس کے مصلوب ہونے کے بارے میں اور پھر اس کے جی اٹھنے کے بارے میں بتاتی ہے، اور پہلے سے یہ ساری باتیں بائبل مقدس میں موجود ہیں۔ پولس رسول کہتے ہیں کہ پرانا عہد نامہ نئے عہد نامے کا عکس ہے، سایہ ہے۔ اصل چیزیں جو ہیں وہ مسیح میں ہیں۔ کلسیوں اور اس کا 2 باب اور اس کی 15 آیت میں جو لکھا ہوا ہے، بلکہ 14 آیت سے میں پڑھتا ہوں، اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ 15 آیت، اور اس نے حکومتوں اور اختیار والوں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا، اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ اگلی آیت 16 آیت، پس کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے۔ 17 آیت، کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہیں، مگر اصل چیزیں مسیح کی ہیں۔ اصل چیزیں کون سی ہیں؟ مسیح کی۔ مسیح میں لوگ کھانے پینے پر، عیدوں پر، چاند پر، سبت پر الزام لگاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ آپ یہ نہیں مانتے، آپ وہ نہیں مانتے، آپ یہ عید نہیں مانتے، آپ وہ عید نہیں مانتے، آپ اس کو نہیں مانتے، اس کو نہیں مانتے۔ یاد رکھیں، ہم سب کچھ مانتے ہیں جو کچھ بائبل مقدس کے اندر موجود ہے۔ سب کچھ مانتے ہیں جو بائبل میں موجود ہے، اور جو بائبل میں موجود نہیں وہ نہیں مانتے۔ اس لیے یاد رکھیں، جو کچھ بائبل میں موجود ہے، جو پرانے عہد نامہ کے اندر موجود ہے، جو نیا عہد نامہ کے اندر موجود ہے، یاد رکھیں، اس کو پڑھیں، اس کو سنیں، اس کو جانیں۔ تو جب ہم پرانے عہد نامے کو پڑھتے ہیں اور نئے عہد نامے کو پڑھتے ہیں، تو یہاں پر کہا گیا ہے کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہے، مگر اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز مسیح ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ مسیح ہے۔ اب دیکھیں، جب آپ کے پاس نیگیٹو ہوتا ہے، تصویر کھینچتے ہیں، پہلے زمانے میں یہ ڈیجیٹل یہ والے کیمرے نہیں تھے، تو اس وقت جو کیمرے تھے ان کے اندر ایک ریل ڈلتی تھی، وہ کوڈک کی، ایگفا کی، مختلف کمپنیز کی۔
تو جس کے پاس بھی وہ پرانے کیمرے ہوتے تھے تو اس کے اندر ایک ریل ڈلتی تھی، تو تصویریں بناتے تھے تو وہ نیگیٹو بنتی تھی، لیکن جب ان کو لے کر جاتے تھے آپ کمپنی میں تو وہ ان تصویروں کی اصل شکل آپ کو دکھاتے تھے۔ تو جب اصل شکل آ جاتی تھی، جب خوبصورت تصویر آ جاتی تھی، اصل شکل جو تھی، اصل تصویر جو ہوتی ہے، اس کے اندر سارے کلرز بھی آتے تھے، کون سے کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں، آپ کا رنگ کیسا ہے، آپ نے ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا ہے، آپ نے بال کیسے بنائے ہوئے ہیں، آپ نے جو ہے وہ شرٹ کیسی پہنی ہوئی ہے، کون سے کلر کی، آپ نے ٹائی کون سے کلر کی لگائی ہوئی ہے، ہر چیز اس میں کلیئر نظر آ جاتی ہے۔ نیگیٹو میں ساری چیزیں کلیئر، ایون شکل بھی کلیئر نظر نہیں آتی۔ سمجھ لگ رہی ہے آپ کو؟ ایون شکل بھی کلیئر نظر نہیں آتی۔ تو جب اصل چیز آتی ہے، اصل پکچر آتی ہے، تو ہر چیز کلیئر نظر آتی ہے۔ اسی طرح پرانے عہد نامے کی جتنی بھی چیزیں ہیں، لوگ الجھ اس لیے جاتے ہیں کہ انہوں نے اصل تصویر نہیں دیکھی، الجھے ہوتے ہیں، گیس لگا رہے ہوتے ہیں، بال ایسے ہوں گے، نیگیٹو میں بال سفید نظر آتے ہیں، کالے کے بھی سفید نظر آتے ہیں، گیس لگاتے ہیں، اندازے لگاتے ہیں، کیا سرائیاں کرتے ہیں، بال ایسے ہوں گے، کلر ایسا ہوگا، لیکن صاف نظر نہیں آتا۔ لیکن میرے بھائیوں میری بہنوں، جب اصل چیز آتی ہے، جب اوریجنل چیز آتی ہے، تو پھر اس میں ہر چیز کلیئر نظر آتی ہے۔ اس لیے پرانے عہد نامے کی اصل تصویر جو ہے، کلیئر پکچر جو ہے، وہ میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ہے۔ پرانے عہد نامے میں الجھے نہ رہے۔ لوگ آج بھی پرانے عیدوں میں گھسے ہوئے ہیں، چاند میں، سبت میں، باقی دیگر چیزوں میں، آپ کو سب کچھ، اگر سبت کو دیکھنا ہے، انہوں نے کہا، یسوع مسیح کے بارے میں کہا، فقی فریسیوں نے، سبت کو توڑتا ہے، سبت کو توڑتا ہے۔ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں، تم سبت کی بات کرتے ہو، میں سبت کا مالک ہوں۔ سبت بنانے والا آ گیا ہے، مگر لوگوں کو نظر نہیں آ رہا۔ لوگوں کو نظر اس لیے نہیں آ رہا، لوگ نیگیٹو کو دیکھ رہے ہیں، لوگ سائے کو دیکھ رہے ہیں۔ میرا سایہ دیکھو گے مجھے پہچان نہیں سکتے، آپ اپنا سایہ دیکھ کے بھی اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتے۔ سائے سے کلیئر پتہ نہیں چلتا ہے کس کا سایہ ہے۔ جب بندہ سامنے آتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کون ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں میری بہنوں میرے عزیزوں، کوشش کیا کریں اصل چیزوں کو دیکھیں، اوریجنل چیزوں کو دیکھیں۔ اسی لیے نبی فرماتے ہیں، بردر برنم فرماتے ہیں، کم بیک ٹو دا اوریجنل ورڈ، واپس اوریجنل کلام میں آؤ۔ جب آپ اوریجنل کلام میں آئیں گے، اوریجنل چیزیں دیکھیں۔ تو یہاں پر ساری چیزیں، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بحث و مباحثہ کرتے رہتے ہیں، بس کلیئر دیکھنا ہے تو مسیح میں آ جائیں، یسوع مسیح کو دیکھ لیں، نیا عہد نامہ دیکھ لیں۔ نیا عہد نامہ پکچر ہے، ہاللویہ۔ اگر نئے عہد نامے میں منع کیا گیا ہے کوئی شرابی خدا کی بادشاہی کا وارث نہ ہوگا، تو یہ فائنل ہے، ابسلوٹ ہے، پھر اس کے بعد کوئی حوالہ نہیں چلے گا، کیونکہ یہاں کلیئر دکھا دیا گیا ہے، ہاللویہ۔ اگر نئے عہد نامے میں کہہ دیا گیا ہے کہ خادم ایک بیوی کا شوہر ہونا چاہیے، تو پھر ڈن ہے، پھر کچھ بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر نئے عہد نامے میں کہہ دیا گیا ہے عورت جو ہے اپنے بال لمبے رکھے، پہلا کرنتھیوں 11 باب، تو یہ ڈن ہے، سائے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، پکچر کلیئر ہے۔ اگر نئے عہد نامے میں لکھا ہوا ہے عورت یادر کپڑا پہنے، تو پھر کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، پکچر کلیئر ہے، ہاللویہ۔ اگر نئے عہد نامے میں لکھا گیا ہے کہ مسیح یسوع ہمارے گناہوں کی خاطر موا ہے، دفن ہوا، تیسرے دن جی اٹھا ہے، تو پھر کسی شہادت کی ضرورت نہیں ہے، پھر ابسلوٹلی رائٹ ہے۔ تو یہ سایہ تو تب دیکھا جاتا ہے جب پکچر نہیں ہوتی، جس کے بعد پکچر آ جائے وہ نیگیٹو کو کہاں دیکھتا ہے، ہاللویہ۔
تو اب خدا کا شکر ہے کہ پرانے عہد نامے کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو نئے عہد نامے میں آنا پڑے گا۔ تو یہاں پر بڑی خوبصورت بات کی گئی، خداوند یسوع المسیح نے اپنی مبارک زبان سے کہا، جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا۔ اب موسیٰ نے بیابان میں سانپ کو اونچے پر چڑھایا تھا، یہ عکس ہے، یہ سایہ ہے، یہ کیا ہے؟ عکس۔ سایہ، اصل چیز مسیح ہے۔ لکھا ہوا اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے۔ اب علامات، سمبل ہے پرانے عہد نامے کے اندر۔ پھر 15ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں کیا ہو؟ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں پرانے عہد نامے میں تو گنتی کی کتاب 21 باب ہے۔ یہ جو یسوع مسیح کی مصلوبیت کا واقعہ ہے، میں نے کہا اس کی پیشن گوئیاں پہلے سے کی گئی تھی۔ یہ پرانے عہد نامے میں کئی جگہ پر دکھایا گیا ہے۔ پرانے عہد نامے کے اندر جب بنی اسرائیل شکایت کرنے لگے، گنتی کی کتاب 21 باب 5ویں آیت لکھا ہوا ہے، اور لوگ خدا کی اور موسیٰ کی شکایت کر کے کہنے لگے، تم کیوں ہمیں مصر سے بیابان میں مرنے کے لیے لے آئے ہو؟ اب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ موسیٰ کی، یہاں پر لکھا ہو، لوگ خدا کی اور موسیٰ کی شکایت کرنے لگے، کمپلین کرنے لگے۔ یاد رکھیں، خدا کو شکایت کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں، ممرنگ کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں، خدا کو بڑبڑ کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں، خدا کو شکر گزاری کرنے والے لوگ پسند ہیں۔ اب کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ خداوند انہیں گناہ کے گھر سے نکال کے لایا ہے، موسیٰ نے ان کی رہنمائی کی ہے، تو انہیں شکر گزاری کرنی چاہیے تھی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ذہن کے اندر پاک روح کی بجائے شیطان کی روح آ جاتی ہے تو وہ الٹ کام کرواتی ہے۔ دیکھیں، شادی کرنا بائبل مقدس میں جائز کام ہے، لیگل ہے، لیکن جب بدروح آ جاتی ہے تو بغیر شادی کے وہ کام کیا جاتا ہے جو کہ جائز ہوتا ہے، اور بغیر شادی کے کیا جائے تو ناجائز ہو جاتا ہے، گناہ حرام کاری، زنا کاری۔ تو جب ایسے کام ہو رہے ہوں تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں پاک روح نے چھوڑ دیا ہے اور شیطان کی روح جو ہے ہمیں یہ کام ہم سے کروا رہی ہے، تو اسے ڈانٹنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو غلط سمجھنا چاہیے۔ جب غلط کام کریں تو اپنے آپ کو غلط سمجھنا چاہیے، اور جب اپنے آپ کو غلط سمجھیں گے تو پھر آپ کنفیس کریں گے، جب کنفیس کریں گے تو توبہ ہوگی، جب توبہ ہوگی تو شرمندگی ہوگی، جب شرمندگی ہوگی تو آپ دعا کریں گے، جب آپ توبہ کر کے شرمندہ ہو کر دعا کریں گے تو پھر یسوع کا لہو آئے گا آپ کے پاپ دھونے کے لیے۔ ایسے نہیں آتا ہے یسوع کا لہو، گیت گانے سے نہیں آتا ہے، کنفیس کرنے سے آتا ہے کہ آئی ایم اے سنر، آئی ڈیڈ دس اینڈ دس، میں نے خداوند یہ کیا ہے اور میں پاپی ہوں، میں شرمندہ ہوں، خداوند تو مجھ پر رحم کر، اور پھر یسوع کا لہو آتا ہے۔ تو یہاں پر لوگ خدا کی اور موسیٰ کی شکایت کر کے کہنے لگے، تم ہمیں کیوں مصر سے بیابان میں مرنے کے لیے لے آئے ہیں؟ حالانکہ بڑی حیران کن بات ہے، پتہ نہیں کیوں لوگوں کا دماغ الٹا چلتا ہے، اور مصر سے نکال کر موسیٰ انہیں مرنے کے لیے لے کر جا رہا تھا یا زندگی کے لیے لے کر جا رہا تھا؟ سب کو پتا تھا، سب کو پتا تھا، لیکن پھر بھی لوگوں کے ذہن میں کیوں نیگیٹو باتیں آ جاتی ہیں، کیوں الٹی چیزیں آ جاتی ہیں؟ انہیں گناہ سے نکال کر، یاد رکھیں، جب تک آپ مصر میں ہیں شیطان کی حکومت ہے، آپ جتنا بھی زور ماریں پھر بھی وہ زور آور ہوگا،
کیونکہ حکمرانی اس کی تھی، ساری پاور اس کی تھی۔ مصر میں تھے تو سیٹن کی حکمرانی میں تھے، شیطان کی حکمرانی میں تھے، لیکن یاد رکھے بیابان میں جب آئے تو بیابان بھی آپ کی کنٹری نہیں ہے، بیابان بھی سفر ہے، رستہ ہے، وہاں بھی ہر قسم کے لوگ ملتے ہیں۔ بیابان کے اندر بھی کئی قبیلے ملے، کئی قومیں ملی، بہت کچھ ہوا۔ تو بیابان کے اندر بھی سیٹن کام کرتا ہے، یہ بیابان تھا، یہاں بھی شیطان کام کر رہا ہے، یہاں بھی شیطان کام کر رہا ہے۔ لیکن یاد رکھے اس کے بعد ایک وہ کنٹری ہے جس کا خدا نے وعدہ کیا ہے، اور وہ کنٹری جو ہے جس کے لیے خدا نے نکالا ہے، وہاں پر شیطان کی حکمرانی نہیں ہے، وہاں پر یسوع مسیح کی حکمرانی ہے۔ وہاں جا کے شیطان کی پاور کام نہیں کرے گی۔ شیطان بڑا خوش ہوا، یسوع مسیح کی ایڑی پر اس نے ڈنگ مارا اور یسوع مسیح نے اپنی جان دے دی صلیب پر۔ شیطان بڑا خوش ہوا۔ شیطان تیرا کام تھا، یہاں پر تو نے کرنا تھا۔ شیطان کی بادشاہی میں شیطان کام کرتا ہے، تیرا کام تھا، تو نے کرنا تھا۔ ہم سوچتے ہیں ہم خدا کے لوگ ہیں، ہم بیمار کیوں ہو جاتے ہیں، ہم پریشان کیوں ہو جاتے ہیں، ہمارے ساتھ چیٹنگ کیوں ہو جاتی ہے، ہمارے ساتھ دھوکہ کیوں ہو جاتا ہے۔ یاد رکھے یہ شیطان کی حکمرانی میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں کہیں نہ کہیں وہ کام دکھا دیتا ہے۔ بیابان میں چل رہے ہیں، لیکن ایک دن یردن پہنچے گا، یردن پار کریں گے اور کنعان میں پہنچیں گے۔ ہاللیلویہ۔ اور وہ وعدے کی سرزمین میں پہنچیں گے، اور جب وہاں ہوں گے تو وہاں شیطان کی کوئی حکمرانی نہیں ہے، وہاں ٹوٹلی خداوند یسوع مسیح کی حکمرانی ہے۔ تو یہاں پر لوگوں نے کیا کیا؟ شکوہ کیا، گلہ کیا۔ اگر ہم چوتھی ایسے پڑھیں تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس راہ پر چل چل کے ہماری جان عاجز آ گئی ہے، ہم تنگ آ گئے ہیں۔ یہ کیا ہر جمعے کو عبادت کرو، ہر اتوار کو عبادت کرو، پاکشاہ لو، چرچ جاؤ، ہر اتوار جاؤ، یہ کرو، ہم اس رستے پر چل چل کر عاجز تنگ آ گئے ہیں۔ لوگ خدا کے ساتھ چل چل کے تنگ آ گئے۔ ہاللیلویہ۔ کئی لوگ عاجز آ جاتے، تنگ آ جاتے ہیں، اور جب بندہ تنگ آ جاتا ہے تو پھر الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، پھر اس کو بہانے چاہیے ہوتے ہیں، پھر کوئی مسئلہ نہ بھی ہو وہ مسئلہ بنا لیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ تنگ ہے، اس کو کوئی نہ کوئی الجھن رہتی ہے۔ لیکن جو لوگ دل سے چلتے ہیں وہ عاجز نہیں ہوتے، وہ تنگ نہیں آتے، وہ پریشان نہیں ہوتے۔ تو تنگ آ کر انہوں نے کیا کرنا شروع کی؟ کمپلین، شکایت۔ لکھا ہوا ہے یا تو نہ روٹی ہے نہ پانی، ہمارا جی اس نکمی خوراک سے کراہیت کرتا ہے۔ ذرا لفظ بولنے سے پہلے نا بندے کو سوچ لینا چاہیے۔ لفظ مار ڈالتے ہیں اور روح زندہ کرتا ہے، تو ایسے جو منہ میں آیا نہیں بولنا چاہیے، سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ ارے تم بول کیا رہے ہو؟ اس نکمی کس کو کہہ رہے ہو؟ نکمی اس خوراک کو کہہ رہے ہو جو آسمان سے خوراک آتی ہے، نکمی اس خوراک کو کہہ رہے ہو جو فرشتوں کی خوراک ہے، نکمی اس خوراک کو کہہ رہے ہو جو تازہ منہ نازل کیا جاتا ہے۔ تمہارا دماغ گم گیا ہے، تم شیطان کے قبضے میں آ چکے ہو۔ فرشتوں کی خوراک کو نکمی خوراک کہہ رہے ہو؟ وہ من جو آسمان سے برستا تھا، آج بھی لوگ اس میسج سے تنگ آ گئے ہیں۔ کئی لوگ میک اپ نہیں کرو، ایسا نہیں کرو، ویسا نہیں کرو، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، ہم تنگ آ گئے ہیں اس میسج سے۔ تم اسی کیٹیگری میں ہو، یہ والے لوگوں میں، تمہیں سانپ کاٹیں گے۔ بائبل کہتی ہے، پڑھ لینا۔ خدا بھی سن رہا ہوتا ہے آپ کے الفاظ۔ کہتے ہیں بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی بات بھی جو آپ کہیں گے عدالت کے دن اس کا
حساب دینا، یہاں تک کہ اگر کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہتا ہے، دیکھیں کتنا چھوٹا سا لفظ ہے، ارے میں تو مذاق کر رہا ہوں، تجھے مذاق کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ مذاق میں بھی برکت کی بات کہو، غصے میں بھی برکت کی بات کہو، خوشی میں بھی برکت کی بات کہو، ہر حال میں برکت کی بات۔ ایوب کی زیادہ کوئی دکھی تھا؟ 10 بچے چلے گئے، دولت چلی گئی، شہرت چلی گئی، نوکر چاکر چلے گئے، پھر بھی اس نے کہا خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، خداوند کا نام مبارک۔ کیا سوچ ہے، کیا الفاظ ہیں، کیا لفظوں کا چناؤ ہے۔ ہاللیلویا۔ آپ خدا کے لوگ، آپ ایماندار لوگ ہیں، اس لیے کچھ بھی کہنے سے پہلے سوچا کریں بات کس بارے میں کہہ رہے ہیں۔ ارے جو خادم کو کہہ رہے ہیں، خادم کو بھی مت کہنا، میں تو کہتا ہوں کسی کو بھی نہ کہنا۔ اس نکمی خراق سے کراہیت، کراہیت ہوتا ہے نفرت سے بھی اوپر والی سٹیج۔ آم نہیں کھا سکتے، کیوں؟ ہم وہ مصر والی چیزیں ہمیں چاہیے تھی۔ میں نے کیا کہا تھا پچھلی دفعہ، وہ مصر سے تو نکل آئے مگر ان کے اندر سے مصر نہیں نکلا۔ چھٹی آیت میں لکھا ہوا تب خداوند نے ان لوگوں میں، سن لے میں نے پہلے کہہ دیا، تب خداوند ان لوگوں میں جلانے والے سانپ بھیجے۔ کون بھیج رہا ہے؟ سانپ۔ اور سانپ کون بھیج رہا ہے؟ خدا بھیج رہا ہے۔ ساڑھے گھر بدروں کبھی کبھی خدا بھی بھیج دیتا۔ بیماری جانے دو، کینسر جانے دو، کیوں؟ تمہاری بڑ بڑ نہیں نا ختم ہوتی، کڑ ختم نہیں ہوتی، شکوے شکایت ختم نہیں ہوتے۔ خدا کی خوراک کو نکمی خوراک کہتے ہو، یسوع کے میسج کو نکما میسج کہتے ہو، بدعت کہتے ہو، غلط میسج کہتے ہو، کیڑے نکالتے ہو، خداوند کی باتوں کے نقص نکالتے ہو۔ چلو خداوند تیرے لوگ ہیں تو میں کیا کروں، ذرا تمہیں سبق سکھانا پڑے گا۔ خدا ہے، وہ رحیم و کریم ہے تو قہر کرنے والا بھی ہے۔ تو کس نے بھیجے؟ تب خداوند ان لوگوں میں کون سے سانپ بھیجے؟ جلانے والے سانپ۔ جب وہ ڈستے تھے تو تن من میں آگ لگ جاتی تھی۔ جلانے والے، فائری، آگ لگ جاتی تھی۔ بھیج کون رہا ہے؟ خدا۔ کیوں بھیج رہا ہے؟ کیا کیا؟ شراب پی رہے تھے، سگریٹ پی رہے تھے، چرس پی رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ ایسا تو کچھ نہیں کیا۔ کر کیا رہے تھے؟ صرف اتنا کہا ہے خدا کے انتظام کو غلط کہا ہے، خدا کی خوراک کو غلط کہا ہے، نکمی خوراک۔ لکھا ہوا ہے سانپ بھیجے، انہوں نے لوگوں کو کاٹا اور بہت سے اسرائیلی مر گئے۔ کیا ہو گیا؟ بہت سارے اسرائیلی۔ یہ بیابان کی پکچر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، جو پرانے عہد نامے میں جس کے بارے میں یسوع مسیح نے کہا ہے، جیسے بیابان میں سانپ کو اونچے پر چڑھایا گیا۔ کیوں چڑھایا گیا یہ بتاتا ہوں میں آپ کو۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے 7ویں آیت میں، تب وہ لوگ موسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگے، اسی بندے کے خلاف تھے، اسی کی کمپلین کر رہے تھے، اسی کے خلاف بڑبڑا رہے تھے، اسی کے خلاف ممرنگ کر رہے تھے۔ اب بچانے کے لیے بھی وہی بندہ ہے، لیکن خدا کے بندے بھی مہان ہی ہوتے ہیں، وہ پھر بھی رحم کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر یسوع بسا ہوا ہے، ان کے اندر خدا بسا ہوا ہے۔ نہیں تم تو میرے خلاف ہو، چلو چلو چلو، نہیں۔ موسیٰ نے کیا کیا؟ تب وہ لوگ موسیٰ کے پاس اگر کہنے لگے ہم نے گناہ کیا ہے۔ اب دیکھیں رحم کب ہوتا ہے؟ میں نے پہلے کہا رحم تب ہوتا ہے جب اقرار ہوتا ہے کہ ہم غلط ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے میں غلطی نہیں ہوں، یسوع کا لہو اس کے لیے کسی کام کا نہیں ہے۔
میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، یسوع کا لہو اس کے لیے کسی کام کا نہیں ہے۔ ایک بندہ میں تو راست باز ہوں، میں تو پاک ہوں، میں نے تو گناہ ہی نہیں کیا، میں نے تو بدی نہیں کی، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے ایسا نہیں کیا۔ سر مسٹر رائٹ، یو کین گو، آپ مسٹر رائٹ ہیں، آپ کے لیے یسوع کا لہو نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں آئی ایم رائٹ، آئی ایم رائٹ، آئی ایم رائٹ، آئی ایم رائٹ، یو آر مسٹر رائٹ۔ ہاتھ ملاؤ، گاڈ بلیس یو، کیونکہ آپ تو ٹھیک ہو۔ مسٹر رائٹ کے لیے یسوع مسیح کا لہو نہیں ہے۔ یسوع مسیح کا لہو اس کے لیے ہے جو کہتا ہے میں رونگ ہوں، میں گناہگار ہوں، میں بدکار ہوں، خداوند مجھ پر رحم کر۔ اس پر یسوع کا لہو آتا ہے اور اس کے گناہوں کو پاک کرتا ہے۔ تو مسٹر رائٹ جو ہے وہ اس کے لیے یسوع کا لہو کام کا نہیں ہے۔ یسوع کا لہو تو گناہگاروں کے لیے بہایا گیا ہے۔ تو یہاں آ کر انہوں نے کیا کیا؟ ہم نے گناہ کیا، اقرار کیا، اقرار کیا۔ کئی لوگوں کے خاندان مر جاتے ہیں پھر بھی اقرار نہیں کرتے، اتنا گھمنڈ ہوتا ہے، توبہ نہیں کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے ہم غلط ہیں، یہ نہیں کہتے ہم نے پاپ کیا، ہم نے گناہ کیا ہے، ہم نے جھوٹ بولا، ہم نے بدی کی ہے، نہیں کنفیس کرتے۔ لیکن یہاں دیکھیں لکھا ہوا بہت سارے لوگ مر گئے، بہت سارے لوگ بنی اسرائیل کے مر گئے، لیکن تب وہ لوگ موسیٰ کے پاس جو بچ گئے تھے، تب وہ لوگ موسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگے ہم نے کیا کیا ہے؟ گناہ کیا ہے، کیونکہ ہم نے سنے گناہ کیا کیا ہے، ہم نے گناہ کیا ہے کیونکہ ہم نے خداوند کی اور تیری شکایت کی ہے۔ شکایت کرنا گناہ ہے؟ بائبل تو یہی کہہ رہی ہے۔ یار وہ بڑ کرتے رہنا نا خدا کے خادم کے خلاف، آپ گناہ کر رہے ہیں۔ نہیں میں تو کوئی سگریٹ نہیں پی رہا، میں تو شراب نہیں پی رہا، میں کون سا گالیاں دے رہا ہوں، میں نے کون سا پادری کو گولی مار دی ہے، میں کون سا یہ کر رہا ہوں۔ تو کچھ بھی نہ کر، تو جو کچھ کر رہا ہے یہ بھی گناہ ہے۔ جب بیٹھ کے کوئی اور بات نہیں نہ ہوتی، خدا کے خادموں کے خلاف ہی بک بک کرتے رہتے ہیں، یہ پاپ ہے۔ یہاں لکھا ہے، میں نہیں کہہ رہا، بائبل کہہ رہی ہے، یہاں لکھا ہوا ہے۔ لوگوں کو خود احساس ہوا ہم نے کیا کیا ہے؟ پاپ کیا، ہم نے گناہ کیا ہے۔ اور گناہ کیا ہے؟ یہ نہیں جا کے کسی شراب خانے میں چلے گئے ہیں، زناکاری کر کے آگے، نہیں۔ پاپ کیا ہے؟ گناہ کیا ہے؟ خداوند کی اور تیری شکایت کی ہے۔ خداوند کی اور تیری شکایت کس سے کی ہے؟ ایک دوسرے سے، خدا سے تھوڑی کر رہے تھے، موسیٰ سے تھوڑی کر رہے تھے۔ یہ کئی ایسے شیطان کے بچے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو خراب کرتے رہتے ہیں۔ خدا کے پاس آتے تو خدا ٹھیک کر دیتا، موسیٰ کے پاس آتے موسیٰ ڈانٹتا، لیکن آپس میں بڑ کر کے اپنی روحیں خراب کرتے ہیں، ایک دوسرے کو خراب کرتے ہیں، اس لیے اور کئی لوگ مر جاتے ہیں۔ مر یہ بھی رہے تھے، سانپوں نے کاٹا تھا، اور یاد رکھیں سانپ کوئی دیکھ کے نہیں کاٹ رہا تھا، نہیں یار بڈھے کو کاٹنا ہے، جوان کو نہیں کاٹنا، نہیں یار بچے کو نہیں کاٹنا، بچہ تو معصوم، سب کو یہ گناہ کا زہر جو ہے یہ کسی کو نہیں دیکھتا۔ کس کی شکایت کی؟ خداوند کی اور تیری شکایت کی، سو تو خداوند سے کیا کر؟ دعا کر۔ اور ہم خود دعا کر سکتے ہیں، ہم خود کلام سنا سکتے ہیں، ہمیں خود بائبل پڑھنی آتی ہے، ہمیں خود اسٹڈی آتی ہے، ہمارے پاس بھی کتابیں ہیں، پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ سے تو دعا کر۔ سمجھ لگ رہی ہے آپ کو؟ یہ نہ سمجھا کرے کہ پاپ صرف وہی ہے جو ہم باہر جا کے زناکاری کرتے ہیں۔ یہ شکایت کرنا، ناشکری بھی گناہ ہے، بڑبڑانا بھی گناہ ہے۔ خداوند یہاں پر فرماتے ہیں، تو لکھا ہوا ہے موسیٰ سے ریکویسٹ کی کہ تو کیا کر، ہمارے لیے دعا کر کے ان سانپوں کو ہم سے دور کرے۔ خدا ان سانپوں کو ہم سے، میرے بھائی میری بہن، اصل میں لوگوں کو نظر نہیں آتے، آج بھی سانپ زندگیوں میں گھسے ہوئے ہیں، گھروں میں گھسے ہوئے ہیں، لیکن نظر نہیں آ رہے، کس طرح ڈس رہے ہیں۔ اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ موسیٰ نے لوگوں کے لیے دعا کی، ہاللیلویہ۔ چنانچہ موسیٰ نے لوگوں کے لیے دعا کی
तब खुदावन ने मूसा से कहा, सुन ले, तब खुदावन ने किससे बात की? मूसा से कहा कि एक जलाने वाला सांप बना ले और उसे एक बल्ली पर लटका दे। अब हम देखेंगे ये बल्ली क्या है। पुराने अहदनामे की ये बल्ली क्या है, ये लकड़ी क्या है, ये सांप क्या है, ये पीतल क्या है। लिखा हुआ है एक बल्ली पर लटका दे और जो सांप का डसा हुआ उस पर नजर करेगा वो जीता बचेगा। क्या करेगा? नजर देखेगा, सिर्फ देखेगा और वो क्या हो जाएगा? बच जाएगा। 9वीं आयत में लिखा, चुनाचा मूसा ने पीतल का एक सांप बनाकर इसे बल्ली पर लटका दिए जैसे खुदा ने कहा था। और ऐसा हुआ कि जिस जिस सांप के डसे हुए आदमी ने उस पीतल के सांप पर निगाह की वो जीता बच गया। अब यहाँ पर एक रेवलेशन है, ये बड़ी गहरी बात है। बल्ली बना, पीतल का सांप लटका, जो कोई सांप का डसा हुआ उस पीतल के सांप को देखेगा वो बच जाएगा। अब बड़ी हैरान कुन बात है, सांप ने डसा है, सांप को देखना है। सांप ने डसा है और किसको देखना है? सांप बना के लटका दिया बियाबान के अंदर, बल्ली के ऊपर, आओ भाई आओ, मैसेज भेज दिया सबको, आ जाओ, सबको बुलाओ, जो भी डसा हुआ सांप का, जिसको भी सांप ने काटा है, जिस जो भी मर रहा है वो आ जाए, इधर आकर देखे इस बल्ली पर लटके हुए सांप को, देखे पीतल के सांप को, जो देखेगा वो बच। बड़ी हैरानकुन बात है। क्या यहाँ खुदा बुत परस्ती नहीं करवा रहा? ऐसे लगता है जैसे बुत परस्ती हो रही है। चलो भाई ये बुत बना, सांप का बुत बना, बल्ली के ऊपर लटकाओ और यहाँ लोग देखें, जो देखेगा वो। अच्छा, जो खुदा 10 हुक्मों में कहता है कि तू अपने लिए कोई तराशी मूर्त ना बनाना, कोई बुत ना बनाना, वो खुदा बुत की पूजा करने देगा? वो खुदा बुत परस्ती करने देगा? कभी नहीं करने देगा। लेकिन यह लग रहा है कि खुदा कह रहा है इस यहाँ बल्ली पर सांप को लटकाओ और उसके आगे जो भी उसे देखेगा वो शिफा पा जाएगा। ऐसा लग रहा है ये बुत परस्ती है, ऐसे लग रहा है ये। हैकल के अंदर खुदा ने मूसा से कहा ऐद का संदूक बना और ऐद के संदूक के ऊपर 2 फरिश्तों के बुत बनाना, 2 फरिश्तों करूबियों की तस्वीर बनाना, और उन 2 करूबियों के दरमियान में खुदा का तख्त था, और साल में 1 मर्तबा सरदार काहिन उस संदूक के पास जाता था और वहाँ पर 2 करूबी बने हुए थे, दोनों तरफ फरिश्तों के बुत थे, तो उनके आगे जाके वो खून पेश करता था। अब यहाँ लगता है खुदा खुद बुत बनवा रहा है यार। हैकल के अंदर वो भी पाक तरीन मकाम के अंदर 2 फरिश्तों के करूबी बनवाए, नहीं बनवाए? बाइबल पढ़ लेना, करूज की किताब, खुदा ने बनवाए। बियाबान में ऊंचे पर सांप बोला, लटकाओ पीतल का सांप, जो देखेगा शिफा पाएगा। ऐसे लग रहा है ना कि ये बुत परस्ती है। मेरे भाई मेरी बहन, खुदा के घर के अंदर करूबियों की तस्वीर बनाई गई। खुदा ने कहा पीतल का सांप बल्ली पर लटका दे, जो देखेगा वो शिफा पाएगा देखने से। और आज लोग कहते हैं ये बुत परस्ती है। आज अगर हमने चर्च के अंदर खुदावंद के असीम खादम ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम की तस्वीर लगाई है तो लोग कहते हैं बुत परस्ती है। और जो नबी बुत परस्ती के खिलाफ मुनादी करता है वो कैसे इजाजत देगा बुत परस्ती करने की? कोई तो रीज़न है, कोई तो सबब है, कोई तो वजह है कि वहाँ पर बल्ली पर सांप लटकाया गया, हैकल के अंदर करूबियों की तस्वीर बनाई गई, और आज हमने टैबरनेकल के अंदर पिलर ऑफ फायर की तस्वीर लगाई हुई है ब्रदर ब्रैनम के साथ। कोई वजह तो है ना? समझ लग रही है सर? ये अलामात हैं। खुदा ने बुत परस्ती मना की है, इनको पूजना मना किया है। खुदा ने जो मूसा को कहा करूबियों की तस्वीर बना, तो वो आसमानी नमूना था कि आसमान पर इस तरह खुदा रहता है। बल्ली पर जो सांप लटकाया गया बियाबान के अंदर, वो आने वाले खुदावंद यीशु अल मसीह की मसलूबियत का निशान था, अलामत थी, सिंबल था।
آج صلیب ہم چرچ میں لگاتے ہیں، صلیب بھی تو لکڑی ہے، بائبل میں تو لکڑی منع کیا کہ لکڑی کی پوجا بھی نہیں کرنی، تو صلیب بھی چرچ میں پوجا کے لیے نہیں ہے، یہ بھی سمبل ہے، یہ بھی نشان ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کے پیچھے کوئی میسیج ہے۔ اگر ہم پڑھے پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں ہے تو لکھا ہوا ہے صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے بے وقوفی ہے۔ یہ بلی پر سانپ لٹکایا گیا، بے وقوفی لگتی ہے، کروبی بنائے گئے، بے وقوفی لگتی ہے، ٹیبرنیکل کے اندر صلیبیں لگائی ہیں چرچ کے اندر، بے وقوفی لگتی ہے۔ یہوہ وٹنس والے کہتے ہیں عجیب لوگ ہو تم، عجیب کنسپٹ ہے تمہارا، جس صلیب پر آپ کا مسیح موا اسی کو آپ چومتے ہو۔ یہوہ وٹنس والے کہتے ہیں اگر آپ کے بھائی کو بندوق سے گولی ماری جائے تو کیا اس بندوق کو سنبھال کے رکھیں گے؟ کیا اس پسٹل کو چومیں گے؟ سمجھ لگ رہی ہے؟ نہیں نہ رکھیں گے، رکھ کے سنبھال کے نہیں نہ رکھیں گے۔ وہ کہتے ہیں تم نے صلیبیں لگائی ہوئی ہیں، یہ بت پرستی ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ صلیب بت پرستی نہیں ہے، صلیب سمبل ہے، نشان ہے، اور اس کے پیچھے ایک میسیج ہے۔ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے بے وقوفی ہے، مگر ہم اپنے اوپر انگلی رکھ کے اپنے اوپر فٹ کریں، اپنے اوپر انگلی رکھیں اگر آپ ایمان رکھتے ہیں تو، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے کیا ہے؟ خدا کی قدرت۔ اب فرق ہے سمجھنے میں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا تھی؟ علامات تھی۔ یہ نہیں کہ خدا بت پرستی کو پروموٹ کر رہا ہے، خدا بت پرستی کے خلاف ہے۔ صلیب کو بھی اگر پوجا جائے تو یہ بھی بت پرستی ہے، کسی مورت کو پوجا جائے یہ بت پرستی ہے۔ میرے بھائی میری بہن، جو خدا بت پرستی کے خلاف ہے وہ بت پرستی کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تو یہ جو کچھ بنوایا گیا ہے اس کے پیچھے ایک میسیج ہے، ہمیں اس میسیج تک جانا ہے۔ لکھا ہوا ہے صلیب کا پیغام، کیا صلیب کا؟ اس میسیج تک جانا ہے کہ یہ صلیب کیا پیغام دیتی ہے۔ بیابان کے اندر جو بلی لٹکائی گئی اس کے اوپر سانپ لٹکایا گیا، تو اس کے پیچھے ایک میسیج ہے۔ کیوں سانپوں نے ڈسا؟ اتنی چھوٹی سی مسٹیک پر سانپوں نے ڈسا۔ سانپ کیا ہے؟ سانپ کا نام لیتے ہی نیگیٹو بات ہمارے ذہن میں آتی ہے، سانپ کا نام لیتے ہی شیطان ہمارے ذہن میں آتا ہے، سانپ کا نام لیتے ہی شریر ہمارے ذہن میں آتا ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ سانپ جو ہے اسے بھی خدا نے بنایا تھا۔ گناہ کرنے سے پہلے سانپ بھی اچھا تھا، اور ریپٹائل نہیں تھا، بیسٹ تھا، حیوان تھا، رینگنے والا کیڑا نہیں تھا۔ پیدائش کی کتاب 3 باب پڑھ لیجئے گا۔ تو گناہ کے بعد وہ غلط ہوا۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، وہ موسیٰ اور خدا کے خلاف کیا کر رہے تھے؟ بڑبڑا رہے تھے اور گناہ کر رہے تھے۔ انسان کو موت نے ڈس لیا تھا۔ کیوں ڈسا تھا؟ کیونکہ ہوا نے خدا کے کلام ایک لفظ پر یقین نہیں کیا تھا، باقی سارے کلام پر یقین کیا تھا، ایک بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ خدا نے کہا جس روز تم نے کھایا تم مرے۔ شیطان نے کیا کہا؟ تم کھاؤ گے مرو گے۔ تو اس نے کیا کیا؟ خدا کے پیغام پر یقین نہ کیا۔ اب نبی کہتے ہیں they were murmuring against God۔ وہ کس کے خلاف بڑبڑا رہے تھے؟ جب بولیں گے تو مجھے پتا چلے گا کہ آپ ادھر ہی موجود ہیں۔ خدا کے خلاف اور موسیٰ کے خلاف، اور سانپوں نے انہیں کاٹا۔ اور یہاں پر نبی فرماتے ہیں دو چیزیں ہیں۔ the serpent taken care of the two-fold application۔ سانپ یہاں پر دو چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، ٹو فولڈ۔ نمبر 1، فرسٹ سانپوں نے کاٹا، تو یہاں پر نمبر 1 جو ہے فرسٹ واز ٹو forgive their sin۔ سب سے پہلے جب سانپ نے کاٹا
تو اس سانپ کو جب دیکھا، پیتل کے سانپ کو، تو پہلی بات کیا ہوئی؟ اپنے گناہوں کی معافی حاصل کی۔ نمبر 1 کیا ہے؟ گناہوں کی۔ انہوں نے کہا ہم نے گناہ کیا ہے۔ پہلا میسج کیا ہے؟ وہ پیتل کا سانپ کیا دے رہا ہے؟ کہ آپ کو گناہوں کی معافی مل سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے گناہ کیا ہے لیکن آپ کو گناہ کی معافی مل سکتی ہے۔ تو پہلا کام کیا کیا؟ forgive their sin۔ وہ جو پیتل کا سانپ اوپر لٹکا ہوا تھا، پہلے ان کو گناہوں کی معافی ملی، اور دوسرا وہ سانپ جس نے ڈسا تھا اور ان کے بدن کے اندر آگ لگ گئی تھی، جل رہے تھے بدن اور مر رہے تھے لوگ، ایسی بیماری لگ گئی تھی جس کا علاج نہیں تھا۔ تو نمبر 1 معافی ملی گناہوں کی، اور نمبر 2 بیماری سے شفا ملی۔ جو اس پیتل کے سانپ کو دیکھے گا کیا کرے گا؟ گناہ سے معافی بھی حاصل کر سکتا ہے اور دوسرا شفا بھی پا سکتا ہے۔ 2 چیزیں یہاں پر ہیں۔ اب لکھا ہوا ہے یسوع مسیح نے کہا جیسے موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ابن آدم کو بھی اونچے پر چڑھایا جائے گا۔ اگر اس پیتل کے سانپ کو دیکھ کر، سن لیجئے گا، پیتل کے سانپ کو دیکھ کر لوگ گناہوں کی معافی حاصل کر رہے تھے۔ نبی کہتے ہیں اگر پیتل کے سانپ کو دیکھ کر گناہوں کی معافی حاصل کی جا رہی تھی اور بیماریوں سے شفا پائی جا رہی تھی، تو پھر یسوع مسیح کو دیکھ کر ہم آج گناہوں سے معافی کیوں نہیں حاصل کر سکتے؟ آج ہم بیماریوں سے شفا کیوں نہیں پا سکتے؟ وہ کیا ان کا ایمان اتنا بڑا تھا کہ وہ سمبل کو دیکھ کر وہ سائے میں شفا پا رہے ہیں، وہ نیگیٹو میں شفا پا رہے ہیں، ہم پوزیٹو میں کیوں نہیں پا سکتے؟ کیا ہم اتنے گر چکے ہیں؟ کیا اتنے ہی ہم خدا سے دور ہو چکے ہیں؟ کیا ہمارا ایمان اتنا ہی کمزور ہو چکا ہے؟ تو یاد رکھیں یسوع مسیح کو سانپ کو دیکھ کر، پیتل کے سانپ کو دیکھ کر انہوں نے شفا بھی پائی اور گناہوں سے معافی بھی حاصل کی۔ ہاللیلویا۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ سملر ہے، یسوع مسیح نے یہ کہا جیسے سانپ کو، جیسے بیابان میں، جیسے ویسے ہی ابن آدم یسوع مسیح کو اونچے پر چڑھایا جائے۔ وہاں بڑا سرپنٹ تھا، یہاں پر جیسس کرائسٹ تھا۔ ہاللیلویا۔ اب دیکھتے ہیں ہم، بڑی خاص بات ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ The brass serpent couldn't pray for no one۔ وہ جو سانپ اوپر بت بنا ہوا تھا، پیتل کا بت کسی کے لیے دعا کر سکتا ہے؟ وہ بت بنا ہوا تھا۔ نبی کہتا ہے وہ پیتل کے سانپ نے کسی پر دعا نہیں کی، وہ پیتل کے سانپ نے کسی پر دعا نہیں کی۔ آپ سوچیں ہم تو دعائیں کرا کے بھی شفا نہیں پاتے، ہم کتنا پیچھے چلے گئے ہیں۔ ہمارا ایمان تو بہت سٹرونگ ہونا چاہیے تھا۔ کیا سب کہیں گے آمین؟ کیا سب کہیں گے ہاللیلویا؟ The brass serpent couldn't pray for no one۔ وہ پیتل کے سانپ نے کسی کے لیے دعا، ذرا اونچی بولیں، سب کہیں آمین، سب کہیں ہاللیلویا، سب اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر لے رہے ہیں۔ اب میں آپ کو تھوڑا گہرائی میں لے کر چلوں گا جہاں نبی لے کر گیا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا ذرا کشتی گہرے میں لے چلو۔ ہیلو، یسوع کہہ رہے تھوڑا کشتی گہرے میں لے چلو۔ شمعون کو کہا تھا، کس کو کہا تھا؟ آج بھی شمعون کو کہہ رہا ہے ذرا گہرے میں لے چلو، مچھلیاں پکڑنی ہے تو کشتی گہرے میں لے چلو۔ ہاللیلویا۔ کم آن۔ پیتل کے سانپ نے کسی کے لیے دعا نہیں کی، couldn't it۔ وہ نہیں کر سکتا تھا، اس نے نہیں کی۔ اگلی مثال نبی دیتے ہیں، the pool of the بیت سیدا کا جو حوض تھا،
آپ کو پتہ ہے یوحنا کی انجیل جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک حوض تھا جس کو فرشتہ آ کر ہلاتا تھا. کون ہلاتا تھا؟ فرشتہ آ کر ہلاتا تھا. جو بیمار اس میں جاتا تھا وہ شفا پاتا تھا. ذرا کمپیئر کیجئے گا اپنے آپ کو. تو نبی کہتے ہیں the angel didn't pray for no one. جب فرشتہ آ کر حوض ہلاتا تھا اس نے کسی کے لیے دعا نہیں کی. ہیلو، پانچ صاحب دعا کر دو، پانچ صاحب دعا کر دو. وہ دعا کرنے کے بعد، ہاتھ رکھنے کے بعد بھی نبی کہتا ہے شفا آپ کے ایمان کے وسیلہ سے آتی ہے. پادری کو بلیم نہ دیا کریں یار یہ پادری میں کچھ نہیں ہے. آپ کے اندر کچھ نہیں ہے، آپ خود خالی گھوم رہے ہو. جنہوں نے شفا لینی ہوتی ہے وہ تو مزاروں سے بھی لے لیتے ہیں، وہ تو بابے چھاپوں سے بھی لے لیتے ہیں. اس کا مطلب ان کا ایمان آپ سے بڑا ہے. اور آپ جو بلیور ہیں آپ کا ایمان کتنا ہونا چاہیے؟ کیا بات کرتے ہیں آپ لوگ؟ کیا سب کہیں گے آمین؟ سمجھ لگ رہی ہے آپ کو؟ تو وہ ہاؤس جو تھا، پول جو تھا، پول کسی پہ دعا نہیں کرتا تھا. فرشتہ کسی پہ دعا نہیں کرتا تھا، دعا نہیں کرتا تھا. لوگ خود آ کر شفا پاتے تھے. سانپ کے پاس خود لوگ آتے تھے اور آ کر دیکھتے تھے اور شفا پاتے تھے. نبی کہتا ہے کہ وہاں پر بھی فرشتے نے کسی کے لیے دعا نہیں کی. ان دا ڈیز آف دا اپوسٹل، سنیں ذرا گہرائی میں آئیں، رسولوں کے ایمان میں آئیں. رسولوں کے ایمان میں جب ہم آتے ہیں تو رسولوں کے ایمان کو دیکھیں، لوگوں کے ایمان کو دیکھیں. And in the days of the apostle they laid in the shadow of the Peter and was healed. پترس کے سائے کے نیچے لوگوں کو ڈال، سائے کے نیچے. اور میں تو تمہیں تصویر دکھا رہا ہوں. سایہ پترس گزر رہا ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کوئی بات نہیں پیٹر، نو پرابلم، تو دعا کر نہیں کر، ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے تیری دعا سے. ہمارا ایمان اتنا بڑا ہے کہ جہاں سے تو گزرے گا پالوس، جہاں سے تو گزرے گا تیرا سایہ ہی پڑ جائے گا تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے. کیا فیتھ تھا، کیا ایمان تھا. آج لوگوں کا ایمان کہاں ہے؟ کیا سب کہیں گے ہاللویا؟ آج وہ فیتھ کہاں ہے؟ وہ کپڑے رومال ایسے لگا کے لے کر جاتے تھے پترس سے، جا کے بیمار پر رکھتے تھے، بیمار ٹھیک. ارے پیٹر دعا چھوڑو، دعا دعو کو یار، یہاں کیا ہمارے گھر پہ دعا کرنے نہیں آئے، ہمارے گھر پہ آئے. ارے تمہیں دعا کا پتہ ہی نہیں ہے، یہاں تو دعا سے آگے والے لوگ چاہیے. سمجھ لگ رہی ہے آپ کو؟ چلے سائے سے شفا پاتے تھے. ہاللویا. اب ہم ذرا دیکھتے ہیں. پہلی بات نبی کہتے ہیں ناؤ دا فرسٹ تھنگ دا پول ریپرزینٹڈ. اب پول جو تھا، بلی جو تھی، پرانے عہد نامے کے اندر ہم نے بلی دیکھی، سانپ جس کے اوپر تھا، وہ بلی کیا تھی؟ لکڑی کی وہ بلی تھی. نبی کہتے ہیں دا پول ریپرزینٹڈ دا کراس. ہاللویا. دا کراس. وہ بلی جو تھی لکڑی کی، وہ کس چیز کو ظاہر کرتی ہے؟ صلیب کو. کس کو؟ صلیب کو. تو وہ سایہ تھا، اصل یہ صلیب تھی. وہ کیا تھا؟ سایہ تھا. اصل یہ تصویر ہے. دوسری بات، سانپ. سانپ کس چیز کو ظاہر کرتا تھا؟ تو سانپ جو پیتل کا سانپ تھا وہ ظاہر کر رہا تھا sin already paid, judged, sin already judged. گناہ کی پہلے ہی عدالت ہو چکی. سانپ گناہ کو ظاہر کر رہا ہے. سانپ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ سانپ یہاں پر بلی پر سانپ کس چیز کو ظاہر کر رہا ہے؟
گناہ کو بائبل مقدس کہتی ہے جس نے کبھی پاپ دیکھا نہ تھا، جس نے کبھی گناہ کیا نہ تھا، جس نے کبھی بدی کی نہ تھی، جس نے کبھی برائی کی نہ تھی، جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، جس نے زندگی میں کوئی تقصیر خطا نہیں کی تھی، جس نے کہا کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے گناہ بن گیا، یسوع مسیح میرے اور آپ کے لیے۔ تو وہاں جو سانپ نظر آ رہا ہے نا بلی پر، وہ میرے اور آپ کی خاطر یسوع مسیح گناہ بن گیا۔ کہتے ہیں وہ زناکار عورت جو عین فعل کے وقت پکڑی گئی تھی، جس کو فقیہ فریسیوں نے کہا پتھر مارو، اسے ختم کرو، جیسس کے پاس لے کر آئے، کیا سزا دیتا ہے؟ یسوع المسیح نے کہا، ہاتھوں سے لکھنا شروع کیا، ہاللیلویا، لکھنا شروع کیا، لوگ دیکھتے رہے، فقیہ فریسی دیکھتے رہے، سر اٹھایا، کہا تم میں جو بے گناہ ہو اس کو پہلا پتھر مارے، تم میں جو بے گناہ ہو۔ تو ان میں بے گناہ ایک ہی تھا، ان سب کے درمیان ایک ہی تھا جو مبرہ تھا، بے گناہ تھا، سن لیس تھا، جس نے کوئی مسٹیک نہیں کی تھی، وہ یسوع مسیح تھا۔ ہاللیلویا، اس خدا کے برے کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ کیا سب کہیں گے آمین؟ تو وہ سب چلے گئے، سب سے پہلے وہ جو سب سے زیادہ بولنے والا تھا وہ گیا، ایلڈر گیا، ڈیکن گیا، اس کے بعد مبشر گیا، پھر پادری صاحب بھی گئے، بشپ بھی گئے، ان کی ساری ٹیم ہی چلی گئی۔ یسوع مسیح نے اس بہن کو دیکھا، کسی نے نہیں پتھر مارا، یسوع مسیح نے اس کو کہا جا بیٹی دوبارہ گناہ۔ اب اس کے گناہ کہاں گئے؟ وہ بہن شریعت کے مطابق اس کی سزا سنسار کرنا ہے، مارنا ہے، مرنا پڑے گا، بائبل نہیں بدل سکتی۔ اس کے گناہ کہاں گئے؟ اب یسوع مسیح نے کہا جاؤ، تجھے میں نے معاف کر دیا ہے، تجھے مرنا تو ہے، تجھے سنسار کیا جانا تھا، تیرا خون بہایا جانا تھا، تجھے مارا جانا تھا، لیکن جا تو دوبارہ گناہ نہ کرنا، تیری سزا، تیرے گناہ میرے کھاتے میں۔ سمجھ لگ گئی آپ کو؟ اس طرح یسوع مسیح گناہ بنا میرے اور آپ کے لیے۔ کیا سب کہیں گے آمین؟ تو سانپ جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے سن آلریڈی ججڈ، گناہ کی عدالت ہو چکی ہے۔ پیتل کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ پیتل جو ہے ڈیوائن ججمنٹ کو، الہی عدالت کو ظاہر کرتا ہے۔ پیتل جہاں پر بھی ہے بائبل مقدس میں وہ خدا کی عدالت کو ظاہر کرتا ہے۔ which was like the brass and laver، جیسے پرانے عہد نامے کے اندر پیتل کا ہاؤس تھا، مذبح تھا، تو وہ یہ پیتل جو ہے خدا کی ججمنٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ نبی کہتے ہیں and Jesus over here speaking said، اب جو میں نے حوالہ پڑھا ہے یہاں پر یسوع مسیح فرما رہے as Moses lifted up the brass serpent in the wilderness the same reason must the son of the man lifted up، اسی طرح ابن آدم کو بھی اونچے پر چڑھایا جائے گا۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمیں اپنے آپ کو اونچا نہیں کرنا ہے، ہمیں یسوع مسیح کو اونچا کرنا ہے۔ اپنی زندگیوں میں اپنی خودی کو نیچے کر دیں، یسوع مسیح کو اونچا کریں۔ Now if the type done the healing، اور اگر سایہ، اگر علامت شفا دے رہی ہے، what about the antitype؟ تو پھر اصل چیز کیا کرے گی؟ وہاں پیتل کا سانپ شفا دے رہا ہے، تو اصل چیز کیا کچھ کر سکتی ہے؟ if the brass serpent the shadow done the healing what will the Christ do to look at him؟ اور جب آپ مسیح look at him، جب آپ یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں تو پھر یسوع مسیح آپ کے لیے کیا کرے گا؟ اگر بیابان کے اندر سانپ پر نظر کرنے سے انہیں شفا ملی، انہیں معافی ملی، تو آج صلیب پر نگاہ کرنے پر، یسوع مسیح پر نگاہ کرنے پر ہمیں کیا کچھ مل سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے عزیزوں، یاد رکھیں صلیب کے پیغام کو۔ صلیب سمبل ہے، تصویر لگائی گئی ہے، سمبل ہے۔
اس کے اوپر پلر آف فائر ہے، آگ کا ستون ہے برادر برینہم کی تصویر پر. اور یہ آگ کا ستون جس طرح بلی کسی چیز کو ظاہر کر رہی ہے، سانپ کسی چیز کو ظاہر کر رہا ہے، پیتل کسی چیز کو ظاہر کر رہا ہے، اور عہد کا صندوق کسی چیز کو ظاہر کر رہا ہے، فرشتوں کی شکلیں کسی چیز کو ظاہر کر رہی ہے، ہیکل کے پردے کسی چیز کو ظاہر کر رہے ہیں. آج اس ٹیبرنیکل کے اندر یہ پکچر جو ہے، اس کے اوپر آگ کا ستون جو ہے، یہ پاک روح کو ظاہر کر رہا ہے. یہ سمبل ہے، سمبل. یہ بت پرستی نہیں ہے. صلیب بھی سمبل ہے، بت پرستی نہیں ہے. صلیب کی بھی ہم پوجا نہیں کرتے، تصویر کی بھی ہم پوجا نہیں کرتے. وہ بھی بلی پہ سانپ لٹکے ہوئے کی پوجا نہیں کر رہے تھے. وہ صرف ایک نشان تھا، اس کے بعد ختم کر دیا گیا. میرے بھائی، میری بہن، میرے عزیزو، اصل چیز کون ہے؟ یسوع مسیح. اصل چیز کون ہے؟ یسوع مسیح ہے. تو ہمیں یسوع مسیح پر نظر رکھنی ہے. آخری بات کر رہا ہوں. برادر برینہم کہتے ہیں I said، میں کہتا ہوں I stand for this، میں اس کے لیے کھڑا ہوتا ہوں. It was a symbol of the divine healing. پہلی مور کے اندر فرماتے ہیں برادر برینہم، سیون سیل کے اندر، 7ویں مور کے اندر، کہ میں اس سمبل، اس نشان کے لیے کھڑا ہوتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ نشان کس چیز کا ہے؟ آپ کو پتہ ہے میڈیکل کا نشان کیا ہے؟ میڈیکل کا نشان کروس ہے، اس کے اوپر سانپ لٹکا ہوا ہے. دنیا کے اندر میڈیکل کا نشان ہی ہے، دنیا کو نہیں پتہ ہے. امریکہ کے اندر بھی ایک ہاسپٹل میں گئے برادر برینہم، تو وہاں پر ان پہ یہ سمبل بنا ہوا تھا. سمبل تھا، اور ہر سمبل کوئی نہ کوئی میسیج دیتا ہے. تو وہ سمبل بنا ہوا تھا میڈیکل کے، اور اس کے اوپر سانپ لٹکا ہوا تھا. تو برادر برینہم نے کہا آپ کو پتہ ہے یہ سمبل کس چیز کا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا مجھے نہیں پتہ ہے. برادر برینہم کہتے ہیں میں اس سمبل کے لیے کھڑا ہوں. ہاللیلویا. یہ بہنیں، نرسیں بہنیں جو ہیں ہاسپٹل میں جو کام کرتے ہیں، ڈاکٹر جو ہیں، آپ بھی اس سمبل کا میسیج لوگوں تک پہنچائیں. لوگوں کو نہیں پتہ یہ کس چیز کا نشان ہے. تو برادر برینہم کہتے ہیں کہ یہ نشان جو ہے یہ الہی شفا کا نشان ہے. بیابان کے اندر بلی کے اوپر سانپ لٹکایا گیا تھا، یہ وہی نشان ہے. ریڈ کراس جو ہے وہ آپ ان کے دیکھیں، ان کے وہ ایمبولینس یا ان کی گاڑیوں کے اوپر بھی یہ بنا ہوتا ہے. تو یہ نشان ہے الہی شفا کا. ویئر موزیز لفٹڈ اپ دا brass serpent in the wilderness، جہاں پر موسیٰ نے وہ پیتل کا سانپ جو ہے بیابان میں لٹکایا تھا. سی which was only symbol. کیا تھا یہ؟ میرے ساتھ بولے کیا تھا؟ سمبل، علامت. علامت تھا، صرف بت پرستی نہیں تھی، سمبل تھا. نبی کہتے ہیں کس چیز کا سمبل تھا؟ only a symbol of true Christ. وہ یسوع مسیح کا حقیقی مسیح کا وہ نشان تھا کہ دنیا کے اندر ایک حقیقی مسیح آئے گا جو الہی شفا دے گا. اور یسوع مسیح کے پاس لنگڑے آئے، اندھے آئے، بہرے آئے، مردے. آپ کو پتہ پوری زندگی میں یسوع مسیح نے صرف 3 مردے زندہ کیے ہیں. کتنے؟ کون کون سے؟ ہیلو. ایک لازر، اور نینوا کا بیٹا، اور بس 3 ہی کیوں کیے؟ یسوع مسیح تو پورے کے پورے قبرستان زندہ کر سکتا تھا. لازر کی قبر پر جا کر اس نے لازر کا نام کیوں لیا؟ اگر وہ لازر نہ کہتا، وہ صرف کہتا جتنے مرے ہوئے ہیں زندہ ہو جائیں، پورا قبرستان جی اٹھتا. اس لیے اس نے لازر کا نام لیا کہ کہیں دوسرے بھی نہ جی اٹھیں. ہیلو. آج میسیج کے اندر بھی آج وہ ہمارا نام لے کر ہمیں زندہ کرتا ہے. ہاللیلویا. تو وہاں پر یسوع مسیح نے صرف 3 ہی مردے کیوں زندہ کیے؟ وہ تو مردے جتنے مرضی زندہ کر سکتا تھا. برادر برینہم کی منسٹری کے اندر 5 ایسے مردے زندہ ہوئے جن کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری ہو چکے تھے. صبح مرے، ڈاکٹر نے سرٹیفکیٹ بنا کے دے دیا، شام کو عبادت میں گیا، وہ مردہ زندہ ہو گیا. ایک عبادت کے اندر ڈیڈ باڈی لا کر رکھی، برادر برینہم دعا کر رہے تھے. خداوند یسوع مسیح نے کہا چل کھڑا ہو جا. جیسے لازر کو زندہ کیا گیا تھا، اس بہن کو زندہ کیا جائے گا. برادر برینہم کہتے ہیں یسوع مسیح کل اور آج بلکہ اب تک زندہ ہے اور یکساں ہے. آج یسوع مسیح وہ کام کرے گا. برادر برینہم کا ڈیڈ باڈی کو رکھا گیا، اور اس بہن کا نام میری تھا. برادر برینہم نے اسی طرح کہا جس طرح یسوع نے
लाजर को कहा था, यीशु ने कहा लाजर बाहर आ जा, और वो लाजर जिंदा हो गया। ब्रदर ब्रैनम ने मैरी को कहा, ए मैरी, यीशु के नाम पर जिंदा हो जा, वो उसी घड़ी जिंदा हो गया। नबी कहते हैं 3 मुर्दे क्यों जिंदा किए? कम ऑन, मैंने कहा था गहरे में चलो, और भी कर सकता था, जितने मर्जी कर सकता था। 3 क्यों किए? इसलिए 3 इसलिए जिंदा किए कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक 2 और 3 गवाह चाहिए थे तस्दीक के लिए। यीशु को सिर्फ 2-3 गवाह चाहिए थे तस्दीक के लिए कि देखो मुर्दों में जान डालने वाला भी मैं ही खुदा हूं, मेरे सिवा कोई जिंदा नहीं कर सकता, मैं जिंदा करने वाला हूं, मैं सबको जिंदा कर लूंगा। उसने कहा मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, जहां मैं हूं वहां तुम भी रहोगे। जो कोई मसीह में मरता है वो मरता नहीं, वो सोता है और उसे वो जिंदा कर लेगा। हालेलुया। वो सिर्फ तस्दीक थी, वो तस्दीक थी 3 मुर्दे जिंदा करना। हालेलुया। तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे। ब्रदर ब्रैनम की मिनिस्ट्री में बहुत मुर्दे जिंदा हुए। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, वो सिंबल था, असल यीशु मसीह था। हालेलुया। और आज के ज़माने में भी साए से जब निकल आए हैं तो फिर सब कुछ जो कुछ भी देखना है वो मसीह यीशु के कलाम में देखें। खुदावंद यीशु मसीह को ऊंचे पर चढ़ाया गया, पहाड़ी के ऊपर क्यों चढ़ाया गया? क्वेश्चन है। यीशु मसीह को सलीब पर क्यों चढ़ाया गया? यीशु मसीह को यहूदी सजा जो थी उसके मुताबिक तो संसार किया जाना था। यहूदी तो संसार करते थे, सलीब पर तो नहीं चढ़ाते थे, सलीब पर तो रोमन चढ़ाते थे। ये तो रोम की पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट थी। और सलीब पर बरहन्ना करके, अलफ नंगा करके चढ़ाया जाता था, बरहन्ना करके। और एक शरीफ शख्स के लिए कि उसके कपड़े उतार के उसको लोगों के सामने ऊंचे पर चढ़ा दो। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं इससे खतरनाक सजा कोई भी नहीं है। शूट कर दो, कोई बड़ी सजा नहीं है। बिजली का झटका लगा दो, कोई बड़ी सजा नहीं है। इंजेक्शन लगा दो जहर का, कोई बड़ी सजा नहीं है। लेकिन एक शरीफ आदमी को उस जैसा कोई भी नहीं था, यीशु जैसा कोई भी नहीं था, उसको सलीब पर चढ़ा दिया गया। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं सबसे खतरनाक और सबसे बड़ी सजा ये थी कि उसको बरहना करके लोगों के सामने, मेरे और आपके लिए क्यों ऊंचे पर चढ़ाया गया, क्यों सलीब पर चढ़ाया गया? जबकि रोमन सजा सलीब देना है और यहूदियों की मजहबी सजा संसार करना था। ऊंचे पर इसलिए चढ़ाया गया क्योंकि बियापान के अंदर, गिनती की किताब के अंदर उसका साया मौजूद था। अगर साया मौजूद है तो असल भी है। हालेलुया। तो असल ले आना था जिसे ऊंचे पर चढ़ाया जाना था, और ऊंचे पर, ऊंची पहाड़ी पर चढ़ाया गया। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? तो कलवरी के पहाड़ पर यीशु मसीह को चढ़ाया गया, ऊंचे पर, वो गोलगत्ता की पहाड़ी पर। गोलगत्ता का मतलब है खोपड़ी, खोपड़ी की जगह। तो वहाँ ऊंचे पर यीशु मसीह को, और जो जो निगाह जिन्होंने की, हालेलुया। वहाँ एक सूबेदार था, सेंटोरियन, उसने नेज़ा मारा यीशु मसीह को। जब यीशु मसीह ने ये कहकर जान दे दी, बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में देता हूँ, और उसके बाद अपनी जान दे दी, तो उसने नेज़ा मारा ताकि चेक करूँ जिंदा है या मुर्दा है। तो जब नेज़ा मारा गया तो उसके बाद पानी और खून बह निकला। तो उसके बाद वो खून के नीचे था, जैसे ही उसके ऊपर खून पड़ा और उसने निगाह की, और उसने उसी घड़ी तौबा कर ली। वो शिफा पा गया रूहानी और जिस्मानी, और उसी घड़ी वो तब्दील हो गया, हालांकि वो सूबेदार था। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, आज भी यीशु मसीह के लहू में कुदरत है, वो हमारे गुनाहों को दूर करने की कुदरत। लेकिन कोई इकरार तो करे,
کوئی اپنا گناہ مانے تو صحیح. بیابان میں انہوں نے گناہ مانا, پیتل کی وجہ سے بچ گئے. آج یہ بھی بیابان ہے, یہ بھی جنگل ہے, ہم بھی سفر میں ہیں, لیکن آج ہمارے پاس سمبل نہیں, آج ہمارے پاس اوریجنل پکچر ہے. اس لیے اوریجنل پکچر پر ایمان لائیں, یسوع مسیح کو قبول کریں. آج بھی پولس نے صوبے دار سے کہا تو ایمان لا. پولس نے نئے عہد میں تو ایمان لا یسوع مسیح پر, تو ایمان لا, تو اور تیرا گھرانہ. میرے بھائی میری بہن آج بھی نجات پا سکتے ہیں, ضرورت ہے اس پر ایمان لانے کی. کیا سب کہیں گے آمین؟ گاڈ بلیس یو, تھینک یو ویری مچ. آئیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں, اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں.